یہ 3 کام بتائے ہیں، واللہ یہ 3 کام کرو، جتنے مسئلے آپ کے جوڑوں کے، کمر کے، یقین جانو آپ مجھے دعائیں دو گے۔ السلام علیکم۔ کمر درد ہوتا ہے، یہ کس کی کمر میں درد ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب بچے اٹھے رہو، یہ عبرت کی نشان جگہ ہے، عبرت عبرت عبرت۔ ایسے بچے کے کمر سے درد ہے، یہ دسو جدو جوان ہوگا تو نہیں کرے گا، ہو گیا جوان بیٹا آپ نا سجدہ لمبا کیا کرو، ذرا سجدہ کرو کیسے کرتے ہیں، اب میری طرف دیکھو، اپنے ہاتھوں کو تھوڑا سا آگے کرو اور آگے کرو اور آگے کرو، اب کرو سجدہ، ہاتھ کونیاں اٹھاؤ، پیچھے سے پاؤں آپس میں ملاؤ، پاؤں کی انگلیوں کو زمین پہ زور سے دباؤ اور زور سے دباؤ۔ اب کمر میں دیکھو جہاں درد ہوتی ہے وہاں پہ کچھ ہو رہا ہے، بات آئی ہے نا۔ میرے محترم بھائیوں، جس کی کمر میں درد ہے سنت کے مطابق سجدہ کرو۔ میں نے کتاب لکھی، اچھا ہوتے فرق پہ ہے نا، تو نا 13 منٹ سویرے 13 منٹ دوپہری 13 منٹ شام سے سجدہ کرنا تے 2 چیزاں کھانیاں نے، 2 چیزاں، ایک تے تو کھجور دے وچ تیل پا کے وہ کھانے نے، کھجور چ کی پانا ہے، اودی گڑ کٹ لینی ہے، اودے چ تیل پا لینے نے۔ میرے محترم بھائیوں، جتنے لوگوں کو جوڑوں کا درد ہے، کمر کا درد ہے، ہڈیاں کمزور ہیں، جس کو آپ لوگ کہتے ہو کیلشیم ڈیفیشنسی اور وٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی، کھجور میں تل بھر کے کھاؤ۔ اور اگلے جو مہینے آ رہے ہیں نا، تل کب پک جاتے ہیں؟ یہ جو جب تل اپنے کھیتوں سے آ جائے نا تو یہ وقت شروع ہو گیا ہے تلوں کو کھانے کا، اور پھر اس وقت تک تل کھاؤ جب تک گرمی نہیں آ جاتی۔ واللہ ہے یہ جتنے بوڑھے، یہ بوڑھے بابے جن کا پیشاب کنٹرول نہیں ہوتا، جن کا پیشاب کنٹرول نہیں ہوتا، جن کے جوڑوں میں درد ہے، جن کے کمر میں درد ہے، جن سے چلا نہیں جاتا، جن کو شوگر ہے، وہ کھجور نہیں لیں گے، کھجور نہیں لیں گے، وہ پانی لیں گے ایک گلاس، اس میں 10 بادام ڈالیں گے اور 1 چائے کی چمچ سفید تل ڈالیں گے، ٹھیک ہے، اور رات کو اس کو بھگو دیں گے، صبح بادام کا چھلکا اتار کے اسی پانی میں گرائنڈ کر کے یہ پانی پئیں گے۔ اور جن کو شوگر نہیں ہے وہ اس میں 5 کھجوریں بھی ڈالیں گے، وہ اس میں 5 کھجوریں ڈالیں گے، رات کو مٹی کے برتن میں ڈال کے رکھیں گے، گرائنڈ کریں گے اور یہ پئیں گے۔ آپ بھی یہ پینا، اس کو نبیز کہتے ہیں۔ تو کیا کہتے ہیں؟ جتنے لوگوں کے پیشاب کے قطرے آتے ہیں، آتا ہے بندہ کہتا ہے یار پیشاب خریدا تھوڑی دیر بعد پھر آ جاتا ہے، تھوڑی دیر میں پھر آ جاتا ہے۔ میرے بھائیوں یہ بیماری نہیں ہے، یہ بیماری نہیں ہے، آپ کے پیشاب کو کنٹرول کرنے والے جو پٹھے ہیں وہ کمزور ہو گئے۔ اور ایک صحابی آئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا پیشاب کنٹرول نہیں ہوتا، میرا پیشاب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبیز پیا کرو۔ نبیز کسے کہتے ہیں؟ کھجوروں کو پانی میں بھگو کے صبح گرائنڈ کر کے پینا، اس میں آپ نے بادام بھی ڈالنے ہیں اور سفید تیل بھی ڈالنے ہیں۔ جتنے بچے بستر پہ پیشاب کرتے ہیں، میرے محترم بھائیوں یہ نبیز پلاؤ، بہترین علاج ہے۔ اور اسی سے گھٹنے کے درد کے لیے اس کے ساتھ ایک چیز اور استعمال کرو، چٹنی، ادرک لو، لہسن لو، پودینہ لو، ناردانہ لو، اس کو قرآن سے سمجھو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنتی جنت میں جائیں گے ان کو سب سے پہلا جو مشروب ملے گا وہ کیا ہوگا؟ زنجبیل، سونڈ۔ میرے محترم بھائیوں زنجبیل کا مشروب ملے گا، اور زنجبیل کہتے ہیں ادرک کو، زنجبیل کسے کہتے ہیں؟ دوسری چیز قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمائی رمان، رمان کسے کہتے ہیں؟ انار۔ میرے محترم بھائیوں جتنی نالیوں کا مسئلہ ہے، خون کی نالیاں، خون کا مسئلہ، اس کا بہترین علاج انار ہے۔ اور تیسری چیز ہے لہسن۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لہسن کھا کے مسجد میں، لہسن کی بو فرشتوں کو اچھی، آپ نے فرمایا اگر میں نے فرشتوں سے بات نہ کرنی ہوتی میں کبھی لہسن نہ کھاتا، سوری میں لہسن نہ چھوڑتا۔ لہسن میں 70 بیماریوں کی شفا ہے۔ پوری دنیا میں خون کو پتلا کرنے کی یہی 3 دوائیاں ہیں، اور جتنے لوگ دردوں کی دوائی کھاتے ہیں وہ خون کو پتلا کرتی ہیں، وہ خون کو۔ تو جتنے لوگوں کے کمر میں درد ہے، جوڑوں میں درد ہے، ہڈیوں میں درد ہے، وہ ادرک، لہسن، پودینہ، ناردانہ برابر مقدار میں لیں، حسب ذائقہ اس میں سبز مرچ ملائیں، نمک شمک کچھ نہیں ڈالنا، اور یہ چٹنی بنا کے جو کھانا آپ کھانے لگے نا سالن میں 1 بڑا چمچ ڈال دو۔ میرے بھائیوں 100 بیماریوں کا علاج ہے، 100 بیماریوں کا علاج ہے، کر کے دیکھ لو۔ کسی کو شوگر ہے نا وہ بھی لے، کولیسٹرول ہے وہ بھی لے، ٹرائیگلیسرائڈ ہے وہ بھی لے، آرتھرائٹس ہے وہ بھی لے، روماٹائڈ آرتھرائٹس ہے وہ بھی لے، آسٹومیلیشیا آرتھرائٹس ہے، یعنی کوئی بھی بیماری ہے، یہ چیز 2 چیزیں ہو گئی۔ اور تیسرے نمبر پہ ایک دوائی اور ہے،
وہ دوائی بتانے والے ہیں پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کلمنجی وہ کالا دانہ ہے جس میں موت کے سوا ہر بیماری کی شفا ہے. اور دوسرا دانہ ہے میتھی دانہ. اگر لوگوں کو پتہ چل جائے میتھی دانے کے کتنے فائدے ہیں, لوگ اس کو سونے کے بس خریدیں. میرے محترم بھائیوں, کلمنجی اور میتھی دانہ برابر مقدار میں لو. کلمنجی اور میتھی دانہ برابر مقدار میں لو. رات کو ایک چائے کا چمچ ایک گلاس پانی میں ڈال دو, اس میں آدھا لیمو ملا دو, اس کو اچھی طرح پکا لو اور مٹی کے برتن میں چھوڑ دو. صبح اس کو چھان کے اس میں گڑ یا شہد ملا کے وہ پی لو. اگر شوگر ہے تو پھر میٹھا نہیں ڈالنا. پھر صبح بھگو کے رکھو, دوپہر کے کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے پیو. پھر دوپہر کو بھگو کے رکھو, رات کے کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے. 3 ٹائم یہ پیو.